میرے پورے وطن پاکستان کو اللہ بچائے. مودی سرکار اور رو بلوچستان کو پاکستان سے الگ کرنے کی سازشیں کر رہی ہے. اب بھارت کو بلوچستان کا امن جو ہے نا وہ کھٹک رہا ہے. سوال آپ سے یہ ہے کہ آخر مودی سرکار کس بات سے خائف ہے؟ دیکھیں مودی جو ہے وہ نام لے کے اس نے ووٹ لیے ہندوتا کے. اگر پاکستان اور انڈیا کا موازنہ کیا جائے اقلیتوں کے ساتھ سلوک کے حوالے سے تو پاکستان کو تو سلوٹ کرنے کو دل چاہتا ہے اور ہندوستان کے اشاریہ انتہائی منفی میں منفی. میرے پورے وطن پاکستان کو اللہ بچائے. مودی سرکار اور رو بلوچستان کو پاکستان سے الگ کرنے کی سازشیں کر رہی ہے. اب بھارت کو بلوچستان کا امن جو ہے نا وہ کھٹک رہا ہے اور پھر سے موقع کی تلاش میں بھارت کہ کسی طرح اس کے امن کو برباد کر سکے. اب ایسے میں اویس نورانی نے بھارت کی زبان بول کر بلوچستان کو پاکستان سے الگ کرنے کا مطالبہ کر دیا. میں پھر کہہ رہی ہوں ناظرین، میں پھر کہہ رہی ہوں کہ شاعر مشرق و بانی پاکستان آج زندہ ہوتے تو کیا یہ سب دیکھ کر خون کے آنسو نہ رو رہے ہوتے؟ بالکل رو رہے ہوتے. بلوچستان کو اتنی محنت مشقت کے بعد پاکستان میں شامل کروایا گیا، سوچیں ذرا. اور آپ کی یاد کے لیے میں ذرا بتاتی چلوں کہ قائد اعظم نے اپنے آخری دن بھی بلوچستان کے علاقے زیارت میں گزارے تھے. اب اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ قائد اعظم کو اس صوبے سے کتنا پیار تھا. اگر وہ کچھ عرصہ اور زندہ رہتے تو یقین جانیں بلوچستان میں احساس محرومی سر ہی نہ اٹھاتی. لیکن افسوس یہ کہ اب اویس نورانی جیسے لوگ رہبری کرنے نکلے ہیں اور اپنے بیانات کے ذریعے صوبے میں آگ لگانے کی کوئی کسر نہیں چھوڑے. یہ صرف بلوچستان کی بات نہیں ہے، یہ لوگ ہر اس چیز پر حملہ کر رہے ہیں جو ملک کی سالمیت کے لیے ضروری ہے. کوئی قیام پاکستان کو نہیں مانتا، دو قومی نظریے کا انکار کرتا ہے کھلے عام سر عام، اور کوئی بلوچستان کے بارے میں بکواس کرتا ہے اور کوئی قومی زبان سے دشمنی نکالتا ہے. اردو ہماری تاریخ ہے، اردو ہماری ثقافت ہے، لیکن کچھ لوگوں کو کہ اس زبان کے خلاف وہ بغاوت کر رہے ہیں. کچھ لوگوں کی زبان کے خلاف کھلے عام بغاوت ہے، عداوت ہے، اور کیا کہیں گے اسے آپ؟ بھارت اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے غیر مستقل رکن کے طور پہ منتخب ہو چکا ہے اور 2021 اب قریب آنے کے قریب ہے. اور اس میں آپ کیا چیلنجز سمجھتے ہیں کہ سیکیورٹی کونسل میں اگرچہ کہ غیر مستقل ہے ہندوستان، لیکن پاکستان کے لیے کیا مسائل کھڑے کر سکتا ہے اور ہم ان کا کیسے مقابلہ کریں گے؟ دیکھیں انہوں نے بہت مسئلے ہمارے خلاف کھڑے کریں گے. پلاننگ کر رہے ہیں وہ؟ جی بالکل پلاننگ کر رہے ہیں، جاری ہے. اس میں جو کاؤنٹر ٹیررزم کے جو مسئلے ہیں وہ اٹھائیں گے. کشمیر کا جو مسئلہ جب ہم اٹھانے کے لیے کوشش کریں گے اس کو روکنے کی وہ کوشش کریں گے. اور جہاں بھی ہمارے خلاف کوئی ایک تھوڑا سا بھی نقطہ وہ ہمارے خلاف کر سکیں تو وہ کریں گے. ان کے آپ دماغی اور آپ جانتے ہیں کہ کس طرح سے وہ کام کرتے ہیں، تو انہوں نے کوئی راستہ نہیں چھوڑنا ہے ہمیں ایمبیرس کرنے کے لیے، ہمارے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے، ہمارے خلاف فیک ایکوزیشنز کو دراج کرنے کے لیے. سلامتی کونسل میں یہ سب کچھ کریں گے وہ. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ پاکستان کی کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ جی ہم اس کو کاؤنٹر کریں گے. ہم نے پہلے تو یہ بتانا ہے کہ یہ سب درست نہیں ہے. جو کچھ وہ ہمارے خلاف جو کر رہے ہیں، جو ایکوزیشن لے آئیں گے، جو کچھ ہے اس کو ہم نے ایکسپوز کرنا ہے، اس کو ہم نے روکنا ہے. اور اس کے بعد میں ہماری جو کہانی ہے وہ بھی ہم پہنچائیں گے وہاں تک. ساری دنیا نے مبارکباد دے دی ہے بائیڈن کو جیتنے کی، دو ملکوں کے علاوہ. ایک ملک کا نام ہے رشیا اور دوسرے ملک کا نام ہے چائنا. اچھا، اب انہوں نے کیوں مبارکباد نہیں دی؟ تو میں نے تھوڑی سی ادھر ان کے جو میڈیا کے باہر کے دوست احباب بیٹھے ہیں، میں نے کہا جی کیا چکر کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہمارا انالیسس ہے کہ ابھی پارٹی شروع ہوئی، ابھی کچھ ہے، ابھی ذرا ویٹ کریں، جب ہو جائے گا. اب دیکھیں نا، سی جی پنگ ہوتا ہے ہمیشہ G20 میں ادھر ہی ملتے ہیں سارے آپس میں، لیکن بائیڈن کو انہوں نے ہولڈ کیا. ابھی بڑی ایک انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. پومپیو پہنچ رہے ہیں اسرائیل. پومپیو ابھی ختم نہیں ہوئی پارٹی، ابھی وہ پارٹی ٹرمپ والی ختم نہیں ہوئی، اور پومپیو آ رہے ہیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بہت کچھ اعلان کر جائیں. جی ڈاکٹر صاحب ایک بریک لے لیتے ہیں. بہت اعلان کر دیں. اور جواز ظریف کل یہاں آ رہے ہیں اور یہاں سے ساؤتھ امریکہ جا رہے ہیں، وہ وینزویلا، وہ جہاں بغاوت کی کوشش ہو رہی تھی امریکہ کی طرف. یہاں سے جواز ظریف ایران کے وزیر خارجہ، پاکستان کے بعد
साउथ अमेरिका, जनूबी अमेरिका, ठीक है, ये बड़े वाले शुमाली अमेरिका में नहीं, साउथ अमेरिका, ये बड़ी तो वेनेजुएला, क्यूबा, उधर का दौरा करेंगे। ये क्या है पाकिस्तान में कि अचानक मिलिट्री फौज को हदफ बनाती शख्सियात जो हैं वो सारी की सारी इकट्ठी हो गई हैं इमरान खान साहब के अगेंस्ट, सख्त लैंग्वेज के साथ, और अब वो खुल के उनकी जो क़यादत है वो उस ब्रीफिंग में भी शरीक हो रही है जो कि अस्करी क़यादत दे रही है, और वो अपनी तकारीर में खुल के इमरान खान को बुरा भला कह रहे हैं। ये क्या हो रहा है? कि जो हुकूमतें वोट चोरी करके आती हैं, वो आटा चोरी करती हैं, वो चीनी चोरी करती हैं, वो बिजली चोरी करती हैं और कश्मीर चोरी करवा देती हैं हिंदुस्तान के हाथ। हाँ, तो ये दुनिया के जो हालात हैं, जो हिंदुस्तान के अंदर सूरत हाल हुई है मईशत की, जरा उससे पाकिस्तान की मईशत को कंपेयर कर लें। वहां उनकी इकोनॉमी 24% श्रिंक हुई है इस पीरियड में। तो ये क्या बातें कर रहे हैं? उसके बाद अयाज सादिक साहब ने जो तकरीर की उसके ऊपर भी उन्होंने कोई इजहार नदामत किया नहीं। बलूचिस्तान के जलसे में बलूचिस्तान को अलहदा करने की बात हो रही थी। कोई इनकी उज़्मा बीबी जो है वो कोई छोटी मोटी लीडर नहीं है इनकी, वो हिंदुस्तान की अफवाज को शहीद कह के याद करती है। तो ये इन सब चीजों की भी तो माफी इनको मांगनी चाहिए। फिर जब या तो ये कोर्ट्स के ऊपर एतबार करें, जब कोर्ट इनके हक में फैसले कहते हैं तो वाह वाह, और जब कोर्ट इनके खिलाफ फैसला कोई देता है तो ये रोने लगते हैं और कहते हैं मुझे क्यों निकाला, मेरे साथ ये जुल्म क्यों हुआ। नैब का चेयरमैन इनका अपॉइंट किया हुआ है, ये जनरल साहब जो हैं वो इनके अपॉइंट किए हुए हैं, उसकी एक्सटेंशन के लिए इन्हीं ने वोट भी दिया। आज वो बयानिया लिए फिर रहे हैं जिससे पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है और पूरी कौम को नुकसान हो रहा है। हिंदुस्तान उससे फायदा उठा रहा है जो हमारा दुश्मन है। पाकिस्तान के अंदर इन सबको पता है कि कौन कौन से मुल्क साजिश कर रहे हैं इस मुल्क को कमजोर करने के लिए। वो इस बयानिए बात ये है, फिरदौस साहब एक सवाल ले लें, फिरदौस साहब एक सवाल ले लें, मैं आपको नहीं एक सवाल ले लें, आपके लिए आसानी हो जाएगी। सवाल ये है कि अयाज सादिक साहब ने एक बात की, उसके बाद फवाद चौधरी साहब ने जो बात की उसने अयाज सादिक की बात भी पीछे छोड़ दी, और मैंने पूरा इंडियन मीडिया मॉनिटर किया किस तरीके से वो चल रही थी। क्या वक्त नहीं आ गया ज़रा हम बोलने से पहले सोचें कि हम कह क्या रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, किस पस मंज़र किस तनाजुर में कह रहे हैं? नदीम साहब इसमें तो कोई आर्गुमेंट है नहीं ना, ये तो आप एक ऑब्वियस चीज स्टेट कर रहे हैं जिसको मेरे ख्याल से हर निशोर आदमी सपोर्ट करेगा। लेकिन मैं तो एक चीज है, फवाद चौधरी ने बयान दिया, फवाद चौधरी ने उनकी तरदीद रेट्रैक्ट और जो कुछ उन्होंने वही फ्लोर के ऊपर भी की, लेकिन अयाज सादिक ने वो नहीं की। बात ये है। और फिर आप ये देखिए, मैं अगर किसी शख्स को ये समझता हूँ कि उससे मुल्क को बेतहाशा नुकसान पहुंचाया, मेरा जाती राय है कि इस मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी जो है वो आतिशबाजी है। मुल्क पर भारी है, वो जर के पुजारी है वो।